السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے بریلوی مکتب فکر کے دو مولانا صاحب۔ ناظرین، اب یہ ویڈیو سن کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یقین مانیے ایسے لوگ، میں حیران ان لوگوں پہ ہوتا ہوں جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، اس بندے نے، اب میں کیا کہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی ایوب علیہ السلام لگا لے، کہتے ہیں ان کو جب یعنی پریشانی آئی تو وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ٹھیک کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں اب ناظرین اگلے جو جملے انہوں نے بیان کیے نا، کانوں کو ہاتھ، یقین مانیے کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کر رہا ہے کہ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے اوپر کہتے ہیں یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہر بندہ اللہ کے ولیوں کو ولی مانتا ہے، لیکن ولیوں کو پوچھتا نہیں۔ اور جو کام یہ کر رہے ہیں، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، میں کہتا ہوں کہ کیا بنے گا ان لوگوں کا آخرت والے دن؟ کیا ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مولانا صاحب دو ہیں، پہلے کی آپ ویڈیو سنیں، اس کے بعد دوسرے کی بھی سنیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو خیر آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو، پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں، جناب غوث الاعظم فرماتے ہیں، سنو، انا کنت مع ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اور بیماری والا وہ سارا واقعہ آپ نے سنا، ان کے بیٹے سارے فوت ہو گئے، انہاں دی 200 ٹگے دی جوڑی روز سویر نو جاندی سی کھیتاں چ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا بڑا زمیندار تھا جناب ایوب علیہ السلام، اور بہت بڑا باغ تھا، بیمار ہو گئے، کھیت جل گئے، آزمائش آ گئی، شیطان کو اللہ نے دکھانا تھا میرا ہی ہوندا ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آزمائش آ گئی، زمانہ آ گیا مصیبت کا، جسم پہ آ گیا وہ مسئلہ۔ تو احباب گرامی، اس وقت آپ فرماتے انا کنت مع ایوب، وہ جو ایوب علیہ السلام تھے نا، میں ساتھ ہی تھا، میں وہاں تھا، فی زمان البلا، جب ان کی آزمائش کا زمانہ تھا، میں ساتھ تھا۔ پھر فرمایا برئت بلواہ الا بدعوتی، ان کی وہ جو آزمائش ختم ہوئی نا، یہ میں غوث الاعظم کی دعا سے ختم ہوئی۔ یہاں پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اوپر سے مرید بھی غوث پاک کے بنے ہوئے ہیں، اور عقیدت مند بھی حضور غوث الاعظم کے بنے ہوئے ہیں، اور ولایت کے خیرات اور ولایت کی جو ساری سسٹم ہے وہ بھی غوث الاعظم سے لینے کے دعوے دار ہیں، اور اپنی پیری فقیری کی دکانیں بھی غوث الاعظم کے نام سے چلائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ ہے، غوث الاعظم کے نام پہ پیری فقیری کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، ان کے وہ جو آزمائش کا دور تھا وہ ختم بھی میری دعا سے ہوا، میری دعا سے۔ اور پھر آگے فرماتے، سنیے گا، انا کنت مع عیسیٰ فی المہد، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بولے تھے نا، میں ہی تھا ساتھ، ساتھ میں ہی تھا۔ اور فرماتے اوتیت داؤد حلاوت نغمتی، کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کے نغمے میں شرینی تھی، میری تھی۔ غوث الاعظم فرماتے میں نے عطا کی تھی، وہ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کے نغمے میں جو شرینی تھی۔ احباب گرامی، اس کے بعد فرماتے ہیں وسری، اور پھر یہ سیکنڈ لاسٹ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑا ایک شعر ہے، فرمایا وَأَعْلَمُ نَبَاتَ الْأَرْضِ کم ہوا نبات نابت، زمین، پوری زمین پر کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا اگا ہے میں جانتا ہوں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے میں جانتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے وَأَعْلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ کم ہوا رملتی، اور اس پوری روئے زمین پر ریت کتنی ہے اور ریت کے ذرے کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور نبی پاک کے علم کو ٹٹولنے والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ حیران ہونے والوں، ابھی یہ نبی کے ایک بیٹے کی بات ہے جس کو تاجدار اولیاء کہتے ہیں، سرخیر اولیاء کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بات، وہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، وسری فی العلیاء بنور محمد، کہ جو میرا راز ہے نا، میرا راز، حضور غوث الاعظم جو بات بتانے لگے کہ یہ جو تمہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، تو یہ کیا بات ہے کبھی آدم کے ساتھ،
کبھی وہ نوح کے ساتھ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کسی ادریس علیہ السلام کے ساتھ. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں انا کنت مع نوح اشاہد فی البراء، میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے وہاں ساری اس مخلوق کو دیکھا، وہاں پر کھڑے ہو کر بہارن، اس سارے سمندر کو دیکھا، طوفانن، میں غوث نے سارے طوفانوں کو دیکھا. اور فرماتے ہیں علی کف قدرتی، جو میری اللہ نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے نا، اس ہتھیلی پہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا. اور ارشاد فرماتے ہیں انا کنت مع ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا. کب؟ ملقم بنارہ، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہاں تھا میں. وما برد النیران الا بدعوتی، اور لوگوں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا، میری دعا سے ہوئی تھی. وہ چھاڑ علی پاک نو، چھوڑ علی کو، چھوڑ حسن و حسین کو، بہت اونچی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. غوث کہتا ہے میرے مرید پہلے منو تے مان لا، پہلے مجھے تو سمجھ لے کہ علی کا بیٹا کتنی شان والا ہے، پھر اگر ہوش آ جائے تو میرے بابا علی کی شان کو بھی دیکھنے کی کوشش کر. گلی کھیر کھان لی تھی نا غوث پاک نو مننا چاہیے، دال کھان لی. یہ ہے فرمایا انا کنت مع ابراہیم. بازو والا غوث پاک کو زمین کے اوپر رہ تک نہیں سمجھا تو زمین کے اندر جانے کے بعد کیا سمجھیں گا؟ کیونکہ یہ بات خبر کی ہے. تو غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو. میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے. نہیں، یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا ہے انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو. تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے. مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے. بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو.
تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منظر فرمائی. ناظرین یہاں پہ یہ بات کرتا جو شرک جو ہے نا، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم ہے ہی شرک ہے. تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں. شرک یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. وہ ایک تھا نا، ایک جا رہا تھا اس کے پاس عقل نہیں تھی، یعنی مشرک لگا لے. وہ ایک جا رہا تھا چلتے چلتے، اس نے دیکھا کہ درخت کے اوپر نا آم لگے ہوئے، یعنی آم کا درخت ہے اور آم اوپر لگے ہوئے ہیں. اور دیکھا کہنے لگا اللہ یہ جو تربوز ہیں جس کو پنجابی میں دوانا بولتے ہیں، تربوز ہیں، کہنے لگا اللہ یہ نیچے لگا دیے ہیں اور آم اوپر لگا دیے ہیں. اب یہی بندہ آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا اور درخت سے آم ٹوٹ کر اس کے ناک پہ آ کر لگا تو جلدی چھٹ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا ہاں ہاں اللہ جی تو سی ٹھیک ہو، اگر یہاں پہ آم لگا ہے نا، یہاں پہ تربوز لگا ہوتا تو میرے والا کام ہو جانا تھا. یہ بات سننے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. تو اگلی بات ہم کرتے چلے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آیا، مصیبت آیا تو اللہ رب العالمین کی ذات کا دروازہ کھڑکایا. ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، جبل رحمت پہ کھڑے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام بھی پریشانی کے اندر رب العالمین کی ذات کو پکارتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نبی نوح علیہ السلام کی طرف. کشتی تیار کر لیے، کشتی پہ سوار ہونے لگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. یعنی نبی نوح علیہ السلام اگر کشتی کے اندر سوار بھی ہو تو رب العالمین کی ذات کا نام لے کر سوار ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. نبی زکریا علیہ السلام ہے،
وہ بھی جب ان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو رب العالمین کی ذات کو پکارتے ہیں. سورہ مریم ہے, فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یعنی نبی زکریا علیہ السلام بھی رب العالمین کی ذات کو پکارتے ہیں. اب نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں. نبی موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں نبی ایوب علیہ السلام کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. نبی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. جب بندہ رب کہہ کے رب العالمین کو پکارا, رب کہہ کے بلاتا ہے, اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو نبی ابراہیم علیہ السلام بھی رب العالمین کی ذات کو ہی پکار رہے ہیں, ربی حب لی من الصالحین. نبی اب ہم بڑھتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. سورہ انفال ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام, بلکہ میں یہ کہوں میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت کے اندر رب العالمین کی ذات کو پکارتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے کام چیک کر لیں, اللہ میری توبہ استغفر اللہ, ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اب کیا ان کے بارے میں کہا جائے, بلکہ یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.